ہاں جی، السلام علیکم، میں ہوں وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ تو امید کرتا ہوں کہ سارے بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے جناب یو کے ویزا کے حوالے سے، جن بہن بھائیوں نے کاز لیٹر اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کے کاز لیٹر جو ہے وہ ڈیلے میں جا رہے ہیں، اور کاز نکلنے کی جو اپڈیٹ ہے وہ بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ کاز لیٹر ملے ہیں، اور کافی لوگ جو ہے وہ کاز لیٹر کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کاز لیٹر جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے اور وہ دوبارہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے میرے پاس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ کون سے ایسے کاز لیٹر ہیں جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اور ایسی کون سی انفارمیشن ہے جو آپ نے لازمی ایڈ کروانی ہوتی ہے۔ تو کافی لوگ جو ہے نا ان کے کاز ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ایسی کون سی انفارمیشن ہے جو کہ آپ نے دوبارہ کاز لیٹر اپلائی کرنا ہے؟ اگر آپ نے کرنا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا، میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کا ریجیکٹ ہو، میں نے ایسا سنا ہے، ہوا بھی ہے ایک دو لڑکوں کے ساتھ، تو ان کے کاز انٹرنیشنل کاز ہے وہ ریجیکٹ ہوئے اور انہوں نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے۔ تو اس میں کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو آپ نے ضرور ساتھ لگانی ہے کاز لیٹر میں، یا جن کے اکتوبر نومبر سے ڈیلے ہیں ان کو چاہیے کہ نیا کاز جو ہے وہ اپلائی کریں فوراً، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور نئے رولز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے اس کے بعد جب آپ ویزا اپلائی کریں گے۔ تو جو آپ کا امپلائر ہوگا اس کو آپ نے یہ کچھ ایسی انفارمیشن ضرور ساتھ دینی ہے جو آپ کا کاز اپلائی کرنے میں ساتھ لگائے گا۔ تو بیسکلی یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مین پوائنٹ جو ہے، کمپنیاں جو یو کے اندر ہیں یہ صرف پیسے بنا رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا کاز لیٹر ایشو نہیں کر رہے، پھر بھی ڈیلے میں جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ کمپنیاں ایسی ہیں جو صرف پیسے بنا رہے ہیں اور 20,000 15,000 25,000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس کی جو فیس ہے، یہ سارا جو ڈاکومنٹس ہے ود ٹکٹ ایوری تھنگ، یہ ٹوٹل 3,000 پاؤنڈ ہے۔ 3,000 کے اندر آپ کی فیس جو ہوتی ہے، کاز لیٹر جو ہوتا ہے، آپ کا ٹکٹ جو ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ آگے جناب ایجنٹ کے تھرو ان کو جو ہے نا پیسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایجنٹ کو ہائر کر رہے ہیں، ایجنٹ کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں، کمپنیاں جو ایجنٹوں سے کانٹیکٹ میں ہیں اور آپ سے بہت زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں، لوٹ مار چل رہی ہے۔ آپ کو ویزا جو وہ 5 ایئرس کا بتایا جا رہا ہے، اور آپ کو جب یو کے میں آپ آتے ہیں تو آپ کو 1 سال یا 6 مہینے کام ملے گا، اس کے بعد آپ کو کام سے بھی نکال دیا جائے گا۔ یہ بیسکلی ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ سے، 15,000 20,000 25,000 پاؤنڈ لے رہے ہیں، وہ یہی لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کاز جو مل بھی رہا ہے، کچھ ایسی کمپنیاں ہیں، ساری کمپنیوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، موسٹلی جو زیادہ تر کمپنیاں وہ ایسا ہی چل رہا ہے وہاں پہ، یہاں پہ یو کے اندر۔ تو یہ ایسے چل رہا ہے کہ کاز لیٹر آپ کو ایشو ہو گیا، آپ یو کے میں آ گئے ہیں، لیکن آپ کو کام جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو ریزن یہ ہے کہ کمپنی ویزا دے رہی ہے ایجنٹوں کے تھرو، پیسے بنانے کا طریقہ ان کا یہ ہے، ایجنٹ کے تھرو پیسے جو ہے وہ انہوں نے بٹور لیا آپ سے۔ تو آپ یو کے میں آ گئے ہیں تو آپ کو یہ بولیں گے جی ہمیں تو ابھی اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے، 2 3 مہینے 4 مہینے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا کینسل کر دیتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں جی آپ کسی اور ویزا کے اوپر کنورٹ کر لیں، سوئچ کر لیں۔ اگر آپ کیروں ویزا کے اوپر ہیں تو آپ کا کام نہیں مل رہا تو آپ کسی اور ویزا کے اوپر چلے جائیں۔ تو یہ بیسکلی اس طرح جو ہے نا کمپنیاں کر رہی ہیں۔ تو جب آپ کا ویزا یہ کینسل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیا ویزا نکال دیتے ہیں، نیا کاز ایشو کر دیتے ہیں اگلے بندے کو، اس سے بھی یہ اسی طرح پیسے بٹورے ہیں۔ مطلب یعنی آپ نے بچنا ہے اس طرح کی باتوں سے، کاموں سے، کہیں آپ بھی نہ اس کام میں ایڈ ہو جاؤ۔ 20 25 ہزار پاؤنڈ آپ کا بھی چلا جائے گا اور آپ یو کے میں بھی آ جاؤ گے، لیکن آپ کو کام نہیں ملے گا، خجل خواری ہوگی بہت زیادہ۔ تو یو کے میں ایسا نہیں ہوتا، یو کے میں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں ہو پھر۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جب آپ نے کاز لیٹر اپلائی کرنا ہے، آپ نے کمپنی کے امپلائر سے پوچھنا ہے ٹائم، جو آپ کا کام ہے، جاب ہے جو آپ کی ہوگی، کتنے آور جاب ہوگی، اور کتنی جو ہے سیلری ہوگی، اس کے بعد سالانہ کتنی ہے، اور ڈے کی کتنے آورس ہیں، ایکسٹرا آورس، مطلب کہ ساری ڈیٹیل آپ نے کنفرم کر کے
پھر وہ ویزا لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی ویزا لے لیں تو آپ کا ویزا جو ہے وہ اس میں پرابلم آ سکتی ہے. تو یہ بیسکلی جو ہے نا کمپنیاں اسکیم کر رہی ہیں. ان کمپنیوں کی وجہ سے جو ہے آپ کے کاز لیٹر جو ہے وہ ڈیلے میں جا رہے ہیں. اکتوبر والے، نومبر والے، اس میں ایک نہیں ہے، 10 نہیں ہے، بہت زیادہ کمپنیاں جو ہے نا، آپ نے اسی کمپنیوں میں ویزا اپلائی کیا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے. تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے، وہ ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو دوبارہ نیا کاز اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے پوائنٹ والی، آپ کو اس پوائنٹ پہ سمجھنا پڑے گا. تو اس کے علاوہ ایک اور بھی میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا. اس سے پہلے جو ایک دو ویڈیوز ہیں ان میں کچھ ایسا پوائنٹ آپ کو بتایا تھا جو CQC سے رجسٹر ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آیا سامنے. یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کاز لیٹر اپلائی کیا ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا جس نے اپلائی کیا ہے، آپ نے ویڈیو ضرور آگے شیئر کرنی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنی ہے اس چینل کو، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے. جو CQC سے مطلب ہے رجسٹرڈ ہے، وہ صرف یہ نہیں اب چل رہا. اب اس نے جو UK ہوم آفس ہے اس پہ بھی جو ہے نا کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی CQC رجسٹرڈ تو ہے لیکن انسپیکشن جو ہے اس کی نہیں ہوئی. انسپیکشن ہوگی، ریٹنگ اس کی اچھی ہوگی تو وہ جینون ویزا آپ کو ملے گا. اس میں بھی اسکیم نکلنا شروع ہو گئے ہیں، بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں. CQC سے رجسٹرڈ ہے، انسپیکشن نہیں ہے، ریٹنگ نہیں ہے. اگر ریٹنگ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ویزا اسکیم میں آپ کا جا سکتا ہے. تو UK گورنمنٹ نے بہت زیادہ کمپنیاں بند کی ہیں. یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے جانا ہے UK کی گورنمنٹ آفیشیل ویب سائٹ ہے، جو اپنے موبائل فون میں جانا ہے. government.uk لکھ کے آپ نے اپنے کیئر روم کا نام لکھنا ہے. جس کمپنی میں آپ آ رہے ہیں اس کمپنی کا لکھنا ہے. تو چیک کرنا ہے کہ وہ کمپنی کیا ابھی بھی چل رہی ہے، ایکٹیو ہے، یا وہ بھی بند ہو گئی ہے. تو اگر بند ہو گئی ہے تو آپ کا کاز لیٹر جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ کو کاز لیٹر نہیں ملے گا، آپ کو ویٹ کرنے کا فائدہ نہیں. سو آپ نے اپنا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ریڈی رکھنا ہے. آپ نے نیا کاز اپلائی کرنا ہے. تو نیا کاز اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کرنی ہوگی کہ دوبارہ پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی نہ ہو جیسا آپ کے ساتھ پہلا ہوا ہے. کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، جعلی کمپنیاں بنی ہوئی تھی، اسکیم ہو رہا تھا، فراڈ ہو رہا تھا، کاز لیٹر آپ کے ایشو ہی نہیں ہو رہے تھے، ریجیکٹ ہو گئے ہیں کافی زیادہ لوگوں کے. کمپنیاں جو ہے وہ لائسنس کے بغیر چل رہی تھی. تو جب انہوں نے چیک کیا ہے تو وہاں پہ تو وہ کمپنی نہیں تھی، صرف ان کے ڈاکومنٹ کے اوپر انہوں نے کاز جو ہے آپ کے ایشو کروائے تھے، لیکن ان کے پاس لائسنس نہیں تھے. UK ہوم آفس کا لائسنس اگر نہیں ہے کمپنی کے پاس تو آپ کا کاز لیٹر ریجیکٹ ہو جائے گا، چاہے وہ 1 دن کے اندر ہو جائے ریجیکٹ، چاہے وہ 2 مہینے کے اندر ہو. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، ان کے کاز جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ چیز آپ نے گورنمنٹ آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے ضرور چیک کرنا ہے. اپنی کمپنی کا نام لکھنا ہے، کیا یہ کمپنی آپ کی ایکٹیو ہے، چل رہی ہے، اس کے پاس UK ہوم آفس کا لائسنس ہے یا نہیں ہے. یہ چیز آپ نے ضرور چیک کرنی ہے اگر آپ کا کاز ڈیلے میں ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو ابھی بتانا چلتا ہوں کہ وہ ایسے کون سے پوائنٹ ہیں، آپشن ہیں جو اپنے ساتھ کاز کے لگانے ہیں. یہ ضروری پوائنٹ ہیں جن کے کاز ڈیلے میں یا جو نئے لوگ اپلائی کرنے جا رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو، اور کچھ لوگ جو نئے آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپر وہ بھی، ان کے لیے بھی ضروری ہے. اور کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر انہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کاز کے حوالے سے، کچھ ٹائم کی پہلے کی بات ہے. تو جب آپ بیسکلی کاز لیٹر اپلائی کرتے ہیں اپنے امپلائر کے تھرو، کمپنی کا جو آپ کا امپلائر ہوتا ہے اس سے آپ نے یہ کانٹیکٹ کرنا ہے. اس سے آپ تو ظاہر بات کرتے ہیں ساری اپنے کاز کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے. تو آپ نے اس کو یہ بات کلیئر کرنی ہے، ساتھ میں لکھنا ہے، پوچھنا ہے. وہ بھی جب آپ کا کاز اپلائی کریں گے تو ریکویسٹ ہوتی ہے، یہ UK ہوم آفس میں بھیجی جاتی ہے ریکویسٹ. اس میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، فارم ہوتا ہے، فل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ ایوری ڈے کتنے آورز کام کرنا پڑے گا،
یہ اکثر ایسا ہوا ہے، کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، یو کے میں لوگ آئے ہیں کاز لیٹر جو جن کے ایشو ہوئے تھے وہ آئے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ان کا فل ٹائم کا جو کام تھا وہ ان کو چند آورس جو ہے نا ایوری سیکنڈ تھرڈ ڈے 2-3 گھنٹے کام کیا، اور فل ٹائم جو ہے وہ گھر میں بیٹھے رہے، فری میں، کام نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یو کے ہوم آفس کو ساری ڈیٹیل کا پتہ چلا ہے، تو وہ اسی وجہ سے آپ کے کالز جو ہے وہ روکے گئے ہیں، ڈیلے میں جا رہے ہیں، کچھ کمپنیوں کی وجہ سے اور کچھ اس طرح کی پرابلمس آئی ہیں سامنے۔ تو اب بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب کالز اپلائی کرنا ہے، آپ نے جو امپلائر ہے اس سے بات کرنی ہے کہ ہمیں فل ٹائم کام چاہیے، فل ٹائم ہم نے کام کرنا ہے، جو ایوری ڈے کے آورز کتنے ہوں گے یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے، سیلری کتنی ہوگی ایوری سنگل ڈے، آپ نے یہ ضرور اکاؤنٹ کرنا ہے ساتھ۔ تو اگر یہ انفارمیشن آپ ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کا کاز لیٹر جو ہے وہ جلدی آپ کو ایشو کر دیا جائے گا۔ اکثر لوگوں نے یہ نہیں لگایا ہوتا کاز لیٹر میں کہ جی کہ ایک دن میں ہم نے کتنے آورز کام کرنا پڑے گا، 8 گھنٹے کرنا ہے، 10 کرنا ہے یا اس سے کم کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو امپلائر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو کتنے گھنٹے کام دیتا ہے۔ تو اگر وہ ساتھ یہ ضرور لگائے گا انفارمیشن تو آپ کو کاز وہ جلدی میں ایشو ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں ان کے اپرووڈ ہونے چاہیے، تو اگر جن کے اپروف نہیں ہوئے وہ ان کو چاہیے کہ اپنا کاز نیا اپلائی کریں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے کاز سٹل اپلائی ہوئے ہیں، رسپانس نہیں آ رہا، ویٹ کر رہے ہیں، اگر اپروو ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ سے اپلائی کریں گے۔ تو ساتھ یہ انفارمیشن ضرور لگائیں گے اپنے کام کے حوالے سے کہ ہم نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، یہ ضرور اپنے امپلائر سے پوچھنا ہے، وہ ساتھ لگائے گا انفارمیشن۔ تو یو کے ہوم آفس میں ریکویسٹ بھیجے گا آپ کے کاز لیٹر کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود بھی چیک کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں سارا کام آپ کا ایجنٹ کرے گا، کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا آپ نے نیکسٹ۔ تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کمپنی کو چیک کریں وہ CQC سے رجسٹرڈ ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس کی ریٹنگ آپ نے چیک کرنی ہے، یو کے کی جو ویب سائٹ ہے آفیشیل ویب سائٹ، اس کی ریٹنگ چیک کرنی ہے۔ اس کی ریٹنگ کے بعد اس کی انسپیکشن چیک کرنی ہے کہ اس کی انسپیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ 3 پوائنٹ آتے ہیں CQC سے ریلیٹڈ جو ہے۔ تو اگر یہ تینوں ایکٹیو ہیں، ریٹنگ اس کی اچھی ہے، گڈ ہے یا بیڈ ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ اگر گڈ ہے تو دیٹس ریئلی گڈ فار یو۔ تو اس کے علاوہ آپ کے لیے جو ہے نا اس کی ریٹنگ کرنا چیک کر کے، تو انسپیکشن اور CQC سے ریلیٹڈ یہ 3 چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو آپ نے فوراً کاز اپلائی کر دینا ہے، وہ آپ کو کاز لیٹر جلدی ایشو ہو جائے گا۔ تو لاسٹ میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسپیکشن کا کیا مطلب ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگ پوچھیں گے مجھ سے، یہ میں آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے ویڈیو یہ دیکھ لیا اینڈ تک تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ سو CQC جو ہے نا یہ تو ایک ادارہ ہوتا ہے، یہاں پہ یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کمپنیاں ہے یا نہیں ہے، ان کے تھرو ایکٹیو کروانا پڑتا ہے۔ لیکن جو انسپیکشن ہوگی ہے اب یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، ریٹنگ ہوتی ہے جی اس کی جو ہائی لیول پہ ہے، یا یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، یا اس کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہے بھی ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا جو انسپیکشن کا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو CQC سے کا ادارہ ہے یہ جاتے ہیں انسپیکشن کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی کے ہوم آفس ہے، جو سینٹر ہے جو یہ آپ کو کاز لیٹر اپلائی کر رہے ہیں آپ کا، تو کیا یہ واقعی وہاں پہ کمپنی ہے، کیا یہ واقعی ان کو سٹاف کی ضرورت ہے، یہ بندہ اس کے لیے اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے تو کیا یہ کمپنی جو ہے مطلب کہ یہاں پہ جگہ ہے یا نہیں آپ کے لیے۔ تو یہ ضرور ابھی ایسا ہوتا ہے، یو کے ہوم آفس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا ہے، تو یہ اس وجہ سے انسپیکشن جو ہے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو وہ چیک کرتے ہیں۔ تو آج کی تھی جناب ویڈیو کاز کے حوالے سے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی جو پوائنٹس بتائے ہیں وہ سمجھ آ کے ہوں گے۔ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، فیڈ بیک ضرور دینی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کا اپنا فیملی چینل ہے، میرے یوٹیوب پہ وزٹ ضرور کرنا ہے آپ نے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ویزاز کے حوالے سے ویڈیو لگی ہوئی ہیں یو کے ویزا کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی کچھ ایسے لنک دے دیے گئے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے۔ تو چلتے ہیں جناب نیکسٹ ولاگ میں۔